نمبر 36 فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، اور پھر برگلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، ان دونوں کو کس کو؟ آدم اور حوا کو، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس سے جو، کانا وہ دونوں تھے، فیہی اس میں، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ، تمہارے باس کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ اب دیکھیے اس ایک آیا میں ہماری زندگی کی پوری سٹوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے، کتنی دیر رہنا ہے، اور پھر ہمیں کیسے اس دنیا سے واپس جانا ہے۔ اس کی تفصیل جو ان دونوں کو بہکا دیا شیطان نے، اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل ہم سورۃ طٰہٰ میں بھی پڑھیں گے کہ کس طرح سے اس نے، شیطان نے ان کو بہکایا تھا اور انہیں اس درخت کے پھل چکھنے پر آمادہ کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے، اور وہ کیفیت کیا تھی کہ نہ کوئی مشقت تھی وہاں پہ، نہ محنت تھی، اور وہاں پہ آدم اور حوا کو ہر طرح کے اچھے سے اچھے پھل بھی مل رہے تھے، تمام ضروریات بھی فراہم ہو رہی تھی، جنت کا خاص لباس بھی عطا کیا گیا تھا۔ لیکن ان کیفیات سے نکال کر انہیں کہا گیا کہ اچھا اب جاؤ اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کو سامنا کرو، یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا اور تمہاری نسل کا دشمن ہے، وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلا رہا ہے، تم اس کی شرارتوں سے ہوشیار رہنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الفاطر میں بھی یہی فرمایا تھا کہ ان الشیطان لکم عدو، کہ بے شک یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ لیکن اگر کچھ لوگ شیطان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور اسی کے کہنے پر چلتے ہیں، تو اس کا جواب پھر ان کو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہوگا، جو کہ جزا و سزا کے طور پہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے، یہاں پہ صیغہ جو ہے وہ جمع کا استعمال ہوا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریات آدم، مطلب اولاد آدم کی اولاد کی ہے، جبکہ ایک اور دشمنی انسان میں مرد اور عورت کے مابین بھی ہے۔ عورت مرد کو پھسلاتی ہے اور غلط راستے پر ڈال دیتی ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد عورت کو گمراہ کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ غابن میں اس کو اچھے سے بیان کیا کہ اے اہل ایمان، یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے۔ شوہر ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے تو شوہر اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ محبت نہیں، عداوت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اسی آیہ کے آخر میں فرمایا اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک کے لیے، ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب زمین تمہاری جائے پناہ ہوگی اور یہاں ضرورت کی تمام چیزیں ہم تم کو فراہم کر دیں گے، لیکن یہ ایک وقت مقررہ تک کے لیے ہے، یہ ابدی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم یہ ساری بساط لپیٹ دیں گے۔ اور سورۃ انبیاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بیان کیا کہ جس دن کہ ہم تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے اوراق لپیٹ لیے جاتے ہیں۔ یہ تخلیق ابدی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ یہ فرمایا کہ یہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہے اور کچھ ہی وقت کے لیے ہے، اور پھر سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اب آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى تو پھر خوب سیکھ لیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمات، فتاب علیہ تو پھر متوجہ ہوا، مینس کہ توبہ قبول فرمائی اس پر، انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ اب اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف میں بھی پڑھیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو سنا اور جنت سے باہر آ گئے تو سخت پریشان ہوئے اور سخت ندامت بھی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، مجھ سے کیسی خطا سرزد ہو گئی ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کر ڈالی۔ لیکن اس کے پاس توبہ استغفار کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ کن الفاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اس نے الفاظ انہیں خود تلقین فرما دیے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے۔ توبہ کا اصل مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، نادم ہو،
حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جب اپنی غلطی پر ندامت ہوئی تو وہ گریہ زاری کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اس حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں چند کلمات القاء فرمائے جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ کلمات انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے، جو کہ یہ تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ شیطان اور انسان کا تقابل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے ہمیں سمجھایا کہ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، اللہ کے حکم سے ستابی ہوئی، لیکن اسے اس پر ندامت نہیں ہوئی، بلکہ وہ تکبر کی بنا پر مزید اکڑ گیا کہ انا خیر من، کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ دوسری طرف غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، نافرمانی ہوئی، لیکن وہ اس پر پریشان ہوئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، اور ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے۔ الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہیں اس پر ندامت ہوئی، انہوں نے توبہ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یعنی وہی تو ہے جو توبہ کا بہت قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ۔ اب اس کی اصل حقیقت ایک دفعہ آپ سمجھ لیں کہ بندے نے خطا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہو گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی نگاہ اس سے پھیر لی۔ بندے نے توبہ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ توبہ کے معنی ہے پلٹنا۔ بندہ گناہ سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف، بندگی کی طرف، اطاعت کی طرف پلٹ آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنی نظر رحمت بندے سے پھیر لی ہوتی ہیں اور پھر اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توبہ قبول کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں کہ اگر وہ میرا بندہ بالشت بھر میری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر وہ ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کرے ساتھ ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے والے ہو جائیں۔ اب دیکھیے آیت نمبر 38، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعا سب کے سب۔ پھر اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ تو اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے خوف اور حزن سے بچنے کا ایک جو طریقہ بتا دیا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے گا، اس راستے پر چلے گا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کو لے کر اپنی زندگی گزارے گا، اس کی زندگی میں کوئی حزن، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ لفظ آتا ہے اہبطو، جس کا مطلب ہے کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ جو مفسرین تو یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمان پر ہوئی ہے، اور وہ جنت بھی آسمان پر ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش یا تربیت کے لیے رکھا گیا تھا، تو وہ اہبطو کا ترجمہ کریں گے کہ انہیں آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم کو زمین پر ہی کسی بلند مقام پر رکھا گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اہبطو سے مراد بلند جگہ سے نیچے اترنا ہے، نہ کہ آسمان سے زمین پر اترنا۔ اس معنی میں اس لفظ کا استعمال اسی سورۃ بقرہ کے 7ویں رکوع میں ہوا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 میں فرمایا اہبطوا مصرا، کہ تم سب اتر جاؤ شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ، بے شک تمہارے لیے ہے، مَا سَأَلْتُمْ، جو کچھ تم مانگتے ہو۔ یہ آیا بنی اسرائیل کے واقعہ میں آتی ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت یہ حکم دیا جب وہ کہتے تھے کہ ہم من و سلوہ کھا کے تنگ آ گئے ہیں، اب ہم دال کھانا چاہتے ہیں، لہسن پیاز اور ایسی چیزیں کھانا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہبطوا مصرا، کہ ان کو ایک ایسے شہر میں تم چلے جاؤ جہاں پہ تمہیں یہ سارا کچھ ملے گا جو تم مانگتے ہو۔ تو اسی بات کو دلیل بنا کے مفسرین نے کہا کہ یہ اسی دنیا میں کوئی ایک ایسی جگہ تھی جو بلند مقام پہ تھی، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو امتحان کے لیے رکھا تھا۔
اور اب غور کیجیے اس آیت کے آخری جملے پہ، تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی حزن سے دوچار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں جو ہمیں راستہ بتایا ہے، جو ہدایت دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر آسانی سے چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اور اب دیکھیے آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اب آپ نے یہ غور کرنا ہے، پورے قرآن 30 پارے تک اتنی دفعہ یہ لفظ آئے گا نا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ ہماری آیات کو جھٹلایا۔ آیات کو جھٹلانا کیا ہے؟ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم تو آیات کو نہیں جھٹلاتے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات، لیکن ہم اپنے عمل سے جھٹلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہو آیات میں اور ہم نہ مانے تو ہم عمل سے اس کو جھٹلا ہی رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب النار، جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ ایک ہی مرتبہ آپ آیات کا مطلب بھی سمجھ لیں۔ آیات جو ہے نا، یہ جمع ہے آیت کی۔ آیت کا اصل معنی ہے اس نشانی یا علامت کے ہوتے ہیں جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے یہ 4 مختلف معنوں میں آتا ہے۔ کہیں تو اس سے مراد محض علامت یا نشانی ہی ہے، کہیں آثار کائنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کہا گیا ہے، کیونکہ قدرت کے جتنے بھی مظاہر ہیں ان میں سے ہر چیز اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اس ظاہری پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ کہیں ان معجزات کو آیات کہا گیا ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور کہیں کتاب اللہ کے فکروں کو آیات کہا گیا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف حق اور صداقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، بلکہ فی الحقیقت اللہ کی طرف سے جو کتاب بھی آتی ہے اس کے محض مضامین میں ہی نہیں، بلکہ اس کے الفاظ اور انداز بیان اور طرز عبادت تک میں اس جلیل القدر مصنف کی شخصیت کے اثار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ ہر جگہ عبادت کے سیاق و سباب میں بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں آیت کا لفظ کس معنی میں آیا ہے۔ اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہ نسل انسانی کے حق میں ابتدا سے لے کر آخر تک، قیامت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ایک مستقل فرمان ہے۔ اور اسی کو تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد سے تعبیر کیا ہے۔ انسان کا کام خود راستہ تجویز کرنا نہیں ہے، بلکہ بندہ اور خلیفہ ہونے کی حیثیت کے لحاظ سے وہ اس پر مامور ہے کہ اس راستے کی پیروی کرے جو اس کا رب اس کے لیے تجویز کرتا ہے۔ اور اس راستے کو معلوم ہونے کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا یہ کہ انسان کے پاس براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے، یا پھر وہ اس انسان کی اتباع کرے جس کے پاس وحی آئی ہو۔ کوئی تیسری صورت ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کس راہ میں ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ ہر صورت غلط ہے، بلکہ غلط ہی نہیں، سراسر بغاوت ہے، جس کی سزا جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کی پیدائش اور نوع انسانی کی ابتدا کا یہ قصہ 7 مقامات پر بیان کیا ہے، اور یہ یہاں پہ پہلا مقام ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورۃ اعراف میں بھی پڑھیں گے، سورۃ ہجر میں پڑھیں گے، بنی اسرائیل میں پڑھیں گے، سورۃ کہف میں پڑھیں گے، سورۃ طٰہٰ میں، سعد میں بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کو اور ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ اور ہر دفعہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہمیں ایک نیا سبق سکھائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں کہ اللہم فقہنا فی الدین، کہ یا پاک پروردگار ہمیں دین کی سمجھ عطا کر، کیونکہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اور دنیا کی زندگی میں جو وقت ہے اس سے قیمتی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی وقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، ہمیں جنت کا گھر مل سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکتیں ڈالے اور ہمارا وقت وہ کر دے جو اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرنے والا۔ آمین ثم آمین۔